بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جی الحمدللہ ہماری حروف تہجی اور مرکبات مکمل ہو گئے اور ان کا پریکٹیکل بھی ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نے کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں میں نے 3 چیزیں بیان کی تھی کہ میں نے نورانی قاعدے کو 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ اس میں پہلا حصہ حروف تہجی کا تھا، دوسرا حصہ مرکبات کا تھا اور تیسرا حصہ میں نے ساؤنڈز کے بارے میں آپ کو کہا تھا کہ تیسرا حصہ میں نے ساؤنڈز پر فوکس رکھا ہے۔ تو پہلے جو 2 حصے ہیں وہ الحمدللہ ہم نے مکمل بھی کر لیے اور ان کا ہم نے پریکٹیکل بھی کر لیا۔ حروف تہجی ہم نے کمپلیٹ کی، اس کا پریکٹیکل کیا قرآن مجید میں۔ کمپلیٹ لیٹرز ہم نے ڈھونڈ کر بچے کو فائنڈ کروایا، جیسے یہ سین کمپلیٹ ہے، یہ لام کمپلیٹ ہے، یہ میم کمپلیٹ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے کمپلیٹ لیٹرز فائنڈ کیے۔ اس کے بعد ہماری بات چلی مرکبات کے اندر، اور مرکبات کے اندر پھر ہم نے بناؤ سنگھار سیکھا۔ یہ دوسرا حصہ تھا نورانی قاعدے کا جو میں نے بیان کیا پیچھے۔ پھر اس میں ہم نے 2 چیزیں سیکھیں، ایک حروف کا بناؤ سنگھار اور شیپس۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نے ان تمام چیزوں کا پریکٹیکل کیا کہ حرف کے ساتھ جب حرف ملتا ہے تو کیا شکل اختیار کرتا ہے، اس پر ہم نے بات کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنی تجوید ہم نے اب تک پڑھ لی ہے وہ ساری کی ساری تجویدی قوانین کو فٹ کرنے کی ہم نے اس پر کوشش کی، جیسا کہ با ہے، با حروف شفوی میں سے ہے، ایک دندے کے نیچے ایک نقطہ آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو با کہتے ہیں۔ آگے سین ہے، سین حروف صوفیر میں سے ہے، سین کی نشانی کیا ہے، 3 دندے ہے۔ آگے میم ہے، میم کے میں نے آپ کو کتنے شیپس پڑھائے، میم کے 3 شیپس ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ پھر با سین میم کیسے بنا، اس پر سوال جواب ہوئے۔ تو سارے کے سارا فوکس جو تھا وہ سوال و جواب پر تھا جب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں پریکٹیکل کیا۔ یاد رہے کہ جتنے ہم سوالات کریں گے، جتنے زیادہ ہم سوالات کریں گے، بچے کا دماغ اتنا ہی کھلتا چلا جائے گا۔ زیادہ سوال اگر نہیں کریں گے تو رٹے کی کیفیت پیدا ہوگی، اور رٹے سے پھر آپ بھی پریشان ہوں گے، بچہ بھی پریشان ہوگا، آپ کے دل میں غصہ ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی آپ کی طرف سے، تو پھر بچہ بھی ڈپریشن کا مریض ہوگا، اس میں ضدی پن اس میں زیادہ آئے گا۔ اگر ایک چیز آپ بار بار بچے کو سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ اگر غصہ کر رہے ہیں تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز پڑھانی نہیں آتی۔ اگر ہم یہ سوچ رکھ کر بچے کو پڑھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر ایک بات بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے پڑھانا نہیں آتا ہے، اگر یہ آپ کی سوچ ہوگی تو آپ اللہ سے 2 نفل پڑھ کر دعا بھی مانگیں گے، استخارہ بھی کریں گے، اللہ سے مدد بھی مانگیں گے، یا اللہ مجھ سے یہ بات بچے کو سمجھائی نہیں جا رہی، میرے دل میں کوئی ایسی بات ڈالیے کہ جس سے میں یہ بات اس کو سمجھا لوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ لکیر کا فقیر مناسب نہیں ہے، ہر بچہ ایک مزاج کا
نہیں ہوتا، ہر بچے کو مختلف مزاج کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے مرکبات کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم جب قرآن مجید میں آئے، کیوں آئے؟ اس کی وجہ یہی تھی تاکہ بچے کا ذہن کھلے کہ یہ قرآن مجید کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بالکل ایزی ہے، میں آسانی سے اس کو میں یاد کر سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے تمام کویسچن کرنے ہیں، حروف شفوی ہم نے پڑھے، حروف نطعیہ پڑھے، ذلقیہ پڑھے، یعنی کہ ملتے جلتے حروف ہم نے پڑھے، موٹے حروف ہم نے پڑھے، اسی طریقے سے نون کا نقطہ کب پیٹ میں ہوتا ہے، کب اوپر ہوتا ہے، یا کب ڈاٹ والی ہوتی ہے، کب بغیر ڈاٹ والی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے شیپس پڑھے، لام الف کے ہم نے 4 شیپس پڑھے، کاف کے ہم نے 2 شیپس پڑھے، اردو عربک کٹنگ کمپلیٹ، دندہ اور نقطہ ہم نے پڑھا، اس کے بعد جیم اور ہا کے 2 شیپ پڑھے، جیم اور ہا کے ہم نے 2 شیپ پڑھے، کٹنگ اور کمپلیٹ پڑھا، پھر تا کے ہم نے 6 شیپ پڑھے، تا کے ہم نے 6 شیپ پڑھے، ہا کے ہم نے 8 شیپ پڑھے، اسی طریقے سے عین اور غین کے ہم نے 4 شیپ پڑھے، فا قاف کے 4 پڑھے، حمزہ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اور اسی طرح وہ تمام چیز پیچھے جیسے سین ہے، شین ہے، صاد ہے، غاد ہے، یہ پڑھا کمپلیٹ، الف تا ظا واو حمزہ ہم نے یہ پڑھے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی ہم نے پیچھے کی ہیں، جب قرآن مجید کا پریکٹیکل ہوگا اس میں آپ نے جس لیٹر پر جو بات فٹ ہو رہی ہے آپ نے کرنی ہے، سوال کرنا ہے، سنا سنا کے یاد کروانا ہے اس کو، کیونکہ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو وہ پھر بس مختصر با سین میم الف لام لام ایسے تو پڑھ لے گا، لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جا پائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ الف مدہ کی میں نے کل مثال دی تھی، نون الف نا، یہ الف مدہ ہے، نون زبر الف نا، نون فتحہ الف نا، یہ الف مدہ ہے۔ جب آپ اس کو کہیں بیٹا کھینچو، وہ کھینچ تو لے گا، جب آپ اس کی مکمل ڈیفینیشن سمجھا دیں کہ بیٹا الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں اور اس الف کو کھینچتے ہیں، وہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مسٹیک پہ بتائی، چوتھی پہ بتائی، 5ویں پہ سیم ایسے ہی بتائی، بیٹا الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اس الف کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے 10 مسٹیکس پر بتائی، 20 پر بتائی، ایک وقت آئے گا جیسے وہ دیکھے گا کہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے مجھے کھینچنا ہے، یہ بات اس کو سمجھ آ گئی، دماغ میں بیٹھ گئی۔ تو اس لیے یہ ساری بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک بات ہے کہ بچے کو غلطی بتانے کے ساتھ ساتھ سمجھانا ہے، پوری تمہید باندھ کے اس کو سمجھا دیں کہ بیٹا یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، پھر اس ٹائپ کی غلطی دوبارہ آئے گی، پھر آپ نے وہی تمہید پوری باندھ کے ساری بات بچے کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب یہ کام آپ کر لیں گے تو اس کے مرکبات اور حروف تہجی کا صحیح حق ادا ہو جائے گا۔ پھر کوشش یہی کرنی ہے کہ آخری 10 صورتوں کو دیکھیں، لیکن آخری 10 صورتوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا 1 یا 2 دن، بس 1 دن ہی کافی ہے۔ 6 دن آپ نے پریکٹیکل کروا لیا، 7 دن آپ نے پریکٹیکل کروا لیا، 10 دن کروا لیا، تو 11ویں دن کسی سپارے میں سے کوئی پیج اوپن کر کے آپ وہاں سے سن لیں کہ آج آپ کا ٹیسٹ ہے۔ 10 صورتوں پہ آپ نے آخری 7-8 دن تو آپ نے لگا دیے سورۃ الناس پہ، اور سورۃ الفلق میں مثال کے طور پہ 2 صورتیں آپ نے کمپلیٹ کر لی۔ جی بیٹا آج آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ پارا 23 ہے، بیٹا یہ والا پہلے لیٹر کیا، وہ کہے گا الف، دوسرا کیا ہے میم ہے، تیسرا کیا ہے خا، چوتھا کیا ہے لام، بیٹا 5واں کیا ہے قاف، بیٹا چھٹا کیا ہے نون، اور اس کے بعد کیا ہے الف۔ گڈ جاب، ویری نائس، ایکسیلنٹ، آپ تو بہت جینیس ہو۔ یہ پارا 23 سے آپ نے کیسے سنا دیا؟ 23 پارا بھی آپ کو آتا ہے؟ میں آپ کا اور ٹیسٹ لیتا ہوں۔ ابھی آپ سوال نہیں کر رہے، سوال نہیں کرنا، بیٹا یہ والا لیٹر کیا ہے فا، آگے کیا الف، آگے کیا تا، آگے قاف، آگے واو، الف الف،
آپ کو تو پارا 1919 بھی آتا ہے، آپ کو تو سارے آتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ سے پارا 14 سے سنتا ہوں۔ اچھا، پہلا لیٹر کیا ہے؟ الف ہے، دوسرا کیا ہے؟ فا، تیسرا کیا ہے؟ الف، چوتھا میم، میم کے بعد نون، نون کے بعد الف، الف کے بعد لام، لام کے بعد زال۔ گڈ جاب، آپ کو تو پارا 14 بھی آتا ہے، آپ کو تو سب کچھ آتا ہے، جہاں سے سن لو آپ کو آتا ہے۔ اب پارا 8 میں آپ کی مسٹیک آ گئی، سوال جواب نہیں کرنے، یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ، کیونکہ ہم نے اس کو جوش کو ابھارنا ہے، جوش کو نکالنا ہے۔ اچھا بیٹا، یہ کیا ہے؟ الف، الف کے بعد لام، لام کے بعد میم، میم کے بعد صاد، صاد کے بعد جیم، جیم کے بعد کاف، کاف کے بعد تا، تا کے بعد با، با کے بعد الف، الف کے بعد نون، نون کے بعد زا، زا کے بعد لام۔ ویری گڈ، آپ کو تو پارا 8 بھی آتا ہے، آپ کو تو سارے پارے آتے ہیں۔ پارا 4 میں تو آپ کی مسٹیک آئے گی، آئے گی مسٹیک یا نہیں آئے گی؟ نو مسٹیک نہیں آئے گی میری، ویسے ہی کہے گا جی۔ پہلا کیا ہے؟ لام، دوسرا کیا ہے؟ نون، تیسرا کیا ہے؟ تا، چوتھا نون، پانچواں الف، الف کے بعد لام، لام کے بعد واو، واو کے بعد الف، الف کے بعد الف، الف کے بعد لام، لام کے بعد با، با کے بعد را، را کے بعد ہا، ہا کے بعد تا، تا کے بعد یا۔ گڈ جاب۔ اسی طریقے سے اگر آپ سوال کرنا، پہلے یہ تسلی کر لی، اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بیٹا الف کے بارے میں بتائیں، یہ کمپلیٹ لیٹرز میں سے ہے، کمپلیٹ شیپس میں سے ہے؟ کہے گا جی کمپلیٹ شیپس میں سے ہے۔ اچھا، واو کمپلیٹ شیپس میں سے ہے؟ جی کمپلیٹ شیپس میں سے ہے۔ ساری بات خود بتانی ہے۔ بیٹا یہ لام کٹنگ والی ہے یا کمپلیٹ ہے؟ وہ کہے گا کٹنگ والی ہے۔ بیٹا نیچے کیا ہے؟ وہ کہے گا حمزہ ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ سمبل والا، وہ کہے گا کاف ہے، عربک والا۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو یہ بات سمجھا دینی ہے۔